تھا. ایمان والوں سنو، 1000 مرتبہ درود پڑھا کرتا تھا. ایک مرتبہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس لیے کہ رسول اللہ جب فرش پر تھے تو امت کو یاد رکھا، آپ جب عرش پر پہنچے تو امت کو یاد رکھا. بات آگے میں کہتا چلوں تو بزرگ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کیسا دیکھا؟ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے وہ پورا سینہ جو ہے وہ زخموں سے چھلنی ہو گیا ہے. اس بزرگ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو حدیث کے اندر اس طرح سے پڑھا ہے، آپ کا سینہ، آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چمکدار ہے، لیکن یہ کیا غمزدہ ہاتھ ہے اور آپ کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے. اس نے کہا سنو، آپ کو پتا ہے میرے پاس میری امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. جب میں امت کی بدعمالیوں کو دیکھتا ہوں، جب میں امت کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، جب میں امت کی سود خوری کو دیکھتا ہوں، رشوت خوری کو دیکھتا ہوں، میاں بیوی کی لڑائیوں کو دیکھتا ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے میرے سینے میں زخم لگتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ورنہ یہ حال میرے اور آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. وہ طالب علم کہہ رہا تھا کہ جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی اور گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو سکتا ہے. اسی دوزخ کی جب حضرت جبرائیل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہنم کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا. آپ لوگ تنگ تو نہیں ہوئے؟ مجھے تھوڑی جلدی ہو رہی ہے، وقت جا رہا ہے. تو فرمایا 1000 سال تک دہکایا گیا، آگ جو ہے سرخ ہو جاتی ہے. پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، آگ سفید ہو جاتی ہے. پھر جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، یہ آگ یہ سیاہ کالی ہو گئی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر جہنم کی آگ کا ایک دن کہا جائے گا کہ دنیا جو ہے جل کر راکھ ہو جائے گی. اور فرمایا جہنم کی آگ کے اندر کیڑے ہیں، اگر ایک کیڑے کو آسمان سے لٹکایا جائے گا اس کی بدبو سے پوری دنیا جو ہے جل کر راکھ ہو جائے گی. میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر فرمایا اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. پہلے دروازے میں مشرک لوگ ہوں گے، دوسرے میں منافق ہوں گے، تیسرے میں یہودی ہوں گے. جب 6 دروازوں کی وضاحت کر دی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس 7ویں دروازے میں دوسرا دروازہ پہلے دروازے سے 70,000 گنا زیادہ گرم ہے، تیسرا اس سے گرم ہے، اور سب سے خطرناک دروازہ آخری دروازہ ہے. اور فرمایا یا رسول اللہ اس آخری دروازے میں آج کی امت کے لوگ جائیں گے، اور وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے. رسول اللہ نے جبرائیل سے اجازت مانگ کر اپنے حجرے کے اندر چلے گئے. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھانا کھایا، 3 دن تک نہ پانی پیا. آپ آتے مسجد کے اندر امامت کروا کر جماعت کروا دیتے اور حجرے کے اندر چلے جاتے. صحابہ غمزدہ ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے. اب مشورہ طلب کیا گیا، عمر بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے. صحابہ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا جائے. کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ؟ کیا ایسا حکم ہوا آپ کو کہ آپ صحابہ کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دو؟ صحابہ تو آپ کے بول پر جان نثار کر دیا کرتے تھے، صحابہ تو آپ کے قدم پر، آپ کے اشارے پر جان کو قربان کر دیا کرتے تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ نہ رسول اللہ بول رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں. میرے بزرگوں، نبی کے امتیوں، وہ اپنے لیے نہیں تھا، وہ دنیا کے کسی انسان کے لیے نہیں تھا، وہ کفار کے لیے نہیں تھا. وہ رونا آپ کا میرے لیے تھا، وہ رونا نبی کا آپ کے لیے تھا. ابو بکر جا کر دستک دیتے ہیں، رسول اللہ دروازہ نہیں کھولتے ہیں. پھر بعد میں عمر گیا، دروازہ نہیں کھولا گیا. اب کہا کہ نہیں، اب عثمان کو بھیجتے ہیں. عثمان نے کہا میری یہ رائے ہے کہ علی کو بھیج دیا جائے، اس لیے کہ علی تو رسول اللہ کے خاندان کا ہے اور علی کے نکاح میں رسول اللہ کی چہیتی بیٹی فاطمہ ہے. علی نے کہا بھائی علی کی کیا مجال ہے، جہاں عمر کو دروازہ نہ کھولا گیا ہو، ابو بکر کو دروازہ نہ کھولا گیا
فرما دے رسول اللہ دروازہ ضرور کھول دیں گے. جب فاطمہ جاتی ہے اور فاطمہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور سلام کیا السلام علیکم. اے ابا جان میں آپ کی فاطمہ بول رہی ہوں. ابا جان صحابہ بڑے غمزدہ ہیں, صحابہ پریشان حال ہیں, آپ کھانا کیوں کھا نہیں رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیوں پی نہیں رہے ہیں, آپ جو ہے کیوں گفتگو نہیں کر رہے ہیں. فاطمہ سے کہا فاطمہ آپ غمزدہ نہ ہو جاؤ, میرے پاس جو ہے جبرائیل آئے تھے, جبرائیل نے جہنم کی وضاحت کی, آخری دروازے کو میری امت کے لیے بتایا گیا ہے. میں رب سے مناجات کر رہا ہوں اپنی امت کے بارے میں, جب تک رب مجھے واضح اشارہ نہ کر دے فاطمہ میں تب تک کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, فاطمہ میں تب تک کچھ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ جب لگے رہے مانگ رہے ہیں, آپ نے فرمایا ربا میری امت کو دوزخ کے عذاب سے آزاد فرما دے, مانگتے رہے. رب نے ارشاد فرمایا اے محمد سر اٹھائے آپ کی ایک تہائی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دوں گا. آپ نے نہیں مانا, پھر مانگتے رہے. یہ مانگنا میرے لیے آپ کے لیے تھا, کہا کہ 2/3 کو معاف کر دوں گا. آپ نے پھر بھی نہیں کھانا کھایا, نہ ہی پانی پیا. پھر جب ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب سر اٹھائیے آپ جتنے لوگوں پر راضی ہو جائیں گے ان لوگوں کو میں آپ کی سپارش سے جنت کے اندر ڈال دوں گا. میرے بزرگوں دوستوں وقت بہت کم ہے, اسی دعا میں آپ سے دعا کی تھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ سے اپنی محبت کے لیے اپنی امت کے لیے ایک اور دعا مانگتا ہوں, ربا میری اس التجا کو بھی قبول کر لے. کا ارشاد ہوا جبرائیل آئے, کیا دعا ہے, کہا دعا یہ ہے کہ ربا میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرنا, ربا میری امت کو دنیا کے اندر رسوا نہ کرنا. میرے بزرگوں دوستوں جب بنی اسرائیل کی اقوام تھی, پہلی جو قومیں آیا کرتی تھی, رات میں کوئی بدکاری کرتا رسوا ہو جاتا, کہیں ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا اور کہیں دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا آج کی رات میں اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے. کیسی رسوایاں ہوا کرتی تھی, اور کسی کی شکل شام کو انسانی شکل و صورت میں سوتا تھا, صبح جب اٹھتا تو بندر بن کر اٹھا کرتا تھا, صبح جب اٹھتا تو سور کی شکل میں اٹھا کرتا تھا. میرے محبوب نے فرمایا ربا میری امت کی شکلوں کو مسخ